جب بھی کسی کو آپ نے دین کے بارے میں بتانا ہے تو پہلے ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کے پھر ان سے بات کریں. تو یہی طریقہ یہاں پہ بتایا گیا. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دے، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز. اب یہ والی آیت جو ہے نا، یہ آپ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں. اب غور سے سنیے گا، اور اگر ہو سکتا ہے تو پلیز آپ اس کو یاد بھی کر لیں، کیونکہ پورا دین اس ایک آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیں کہ ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیائی، اور میری جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے. کون رب؟ جو للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ کیا کون لوگ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے اگر میں یہ کہہ سکتی ہوں، آپ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور وہ کون سا رب ہے؟ جو تمام کائنات کا رب ہے. یہاں پہ دیکھیے نمبر 1، اگر دیکھیں آپ، صلاتی، نماز کون سی؟ میری تمام عبادتیں، جو بھی میں بدنی عبادت بھی کرتی ہوں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. وَنُسُكِي، دیکھیے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تھی نا، آپ یہ دیکھیں کہ کون سی قربانی کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تو ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی نا. تو انہوں نے کیا کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جان کی قربانی مانگی تھی، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا؟ یہ قربانی تھی جس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیے اب اپنے اوپر دیکھیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو ہم سے بیٹے مانگے ہیں، نہ ہماری جان مانگی ہے. ہم کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری جان کی قربانی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے نا، جو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ہم یہ کہنے والے بن جائیں کہ یا رب العالمین ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی یا اللہ تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. ہم بھی یہ کہنے والے بن جائیں جب کبھی دین اسلام کو ضرورت پڑے پیسوں کے لحاظ سے تو میرا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا. جب اسلام کو ضرورت پڑے کسی بھی طرح سے، یا اللہ میرے وقت کی، میرے مال کی، میری زندگی کی، میری ہر قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے. ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کہ کبھی ایسے سوچیں کہ کبھی دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے لگیں، ہم ایسے نظر آئیں، ہمارا فیشن کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں. لیکن پھر اگر دل میں یہ ہو کہ یا اللہ یہ تو میرے رب کو پسند نہیں ہے. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ حرام کیا کیا ہے، اور اس میں ابھی ہم نے 2 سبق کے پیچھے پڑھا تھا کہ فحاشی حرام ہے، تو مجھے ایسی جگہوں پہ نہیں جانا، میں قربانی دیتی ہوں اپنی خواہشات کی. دے سکتے ہیں ہم. یہ ہے اس کا مطلب کہ عہد ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری زندگی، میری سب کچھ آپ کے لیے ہے. دیکھیں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو بالکل یہی حالت ہوتی ہے کہ میری زندگی، ہم کتنے کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ اس بندے کے لیے ہے. محبت کا وہ عالم ہوتا ہے، محبت کہتے ہیں نا حب سے ہے. حب کہتے ہیں کہ جیسے ایک پیالہ آپ سمجھ لیں، وہ لبالب پانی سے بھرا ہو کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر جائے تو وہ باہر آ جائے. اللہ سے محبت ایسے ہو کہ دل کا پیالہ جو ہے نا وہ پورا بھرا ہوا ہو، اس میں کسی ایک انسان، کسی ایک چیز کی محبت اگر اندر جائے تو وہ باہر کی طرف آ جائے، وہ اندر جا ہی نہ سکے. دیکھیے جس کو اللہ کی محبت کی پہچان ہو جاتی ہے نا، جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. اور پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مجھ سے اتنی ہر رشتے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو، اپنے مال سے زیادہ محبت نہ کرو. تو پھر یہ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے جب ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہم اس مقام پہ ہیں، تو پھر یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیونکہ آنکھ سے نہیں دیکھا ہوا، تو اگر اولاد کی محبت ہوتی ہے تو اولاد سے تو ہمیں
बड़ी मोहब्बत है, तो वो लेवल अचीव करने में ना फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि या अल्लाह ये मोहब्बत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो मोमिन ही नहीं हो सकते, तो फिर वो मोहब्बत का लेवल कैसे आएगा? ये बात भी समझने में, आप बिलीव करें, मुझे बहुत टाइम लगा था। इसको बार-बार मैं सोचती थी कि, और मैं बार-बार अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि क्या आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मेरी औलाद अगर है तो मुझे उनसे ज़्यादा मोहब्बत है, कि क्योंकि हम सती, अब वो होता है ना कि एक बात को उसी लेवल पे, ऊपर वाले लेवल से समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो अभी मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन मैं अल्लाह से तो मोहब्बत करती हूँ, लेकिन पता नहीं ये जब डिफरेंस आ जाता है कि ये या ये, तो उधर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जिस इंसान को अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, ये पता है कौन सी मोहब्बत है? कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, राइट? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, और साथ ही क्या कहा कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा ना, वो अपने माँ बाप पे एहसान करेगा, वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करेगा। सिवाय इसके, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं जब कोई, जो भी रिश्ता है ना, हर रिश्ता तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि उससे मोहब्बत करो, यतीमों से मोहब्बत करो, जिसको जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करो, हर रिश्ते के हक दिए कि इनका ये हक है, तुमने ये अदा करना है। तो जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत में पूरे का पूरा चला जाता है ना, फिर वो हर रिश्ते से मोहब्बत करता है। अब हमारी है औकात क्या मोहब्बतें करने की, हमें तो मोहब्बत करने का तरीका भी नहीं आएगा, कि हम तो इतने सेल्फिश हैं कि जब एक तरफ से मोहब्बत मिलेगी तो हम मोहब्बत करेंगे, जब उधर से बेइज्जती होती है तो हम डबल बेइज्जती करने को तैयार हो जाते हैं। वो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत सिखाती है कि नहीं, सबर करना है यहाँ पे, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाहु मा साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता है। हस्बैंड के साथ किस तरह से रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, घर को घर कैसे बनाना है, ये तो अल्लाह की मोहब्बत सिखाएगी ना। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, मैं कहती हूँ उसकी अगर हमने अपनी औलाद को अल्लाह की मोहब्बत दे दी होगी ना, तो वो औलाद कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकती है, वल्लाही नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको अल्लाह का डर होगा। हमारा डर तो होता नहीं है, थोड़ी देर के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का डर तो निकल जाता है। आप इस पॉइंट को, इस नुक्ते को जरा सोचिएगा, क्योंकि वक्त इतना नहीं होता ना कि मैं और डिटेल में जाऊं। आप अब ये कीजिएगा, इसी बात को जब आप सोचेंगे ना, इतने आप लोग के, वो कहते हैं ना कि वो खुलते हैं कि हाँ ये तो ऐसे, हाँ वाकई मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत है, इसलिए तो मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत है इसीलिए तो मैं माँ से मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह से मोहब्बत है इसीलिए तो मैं सबर कर गई थी। अल्लाह से मोहब्बत है इसीलिए तो मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा किया था। तो फिर आपको अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होगा कि आपको लगेगा कि आपका रुआं रुआं अल्लाह की मोहब्बत में है, आपका रुआं रुआं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में है। फिर आपको इस बात को एंजॉय कर सकेंगे, जो हम दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका, कि अल्लाह तूने दे दी वो मोहब्बत। तो इसी बात को देखिए, ये वाली आयत को गौर कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, कि मेरी जिंदगी, या अल्लाह मेरा तो कोई अपनी जिंदगी क्या है, जो तेरी मर्जी अल्लाह सुब्हाना ताला, मेरी जिंदगी वैसे है। जिस इंसान को देखें, ये कौन इंसान होते हैं, ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने आप को बेच दिया अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। किसके बेचा? तो इवज किसके बेचा? जन्नत के इवज बेचा। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि ततजाफा जुनूबुहुम मिनल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, कि ये वो लोग हैं जिनकी पुश्तें जो है ना, ये बैक, ये बिस्तरों पे नहीं लगती है, वो उठ उठ के अल्लाह सुब्हाना ताला को याद करते हैं। तमा वो खौफुम व तमा, कभी वो खौफ ज़दा होते हैं कि या अल्लाह पता नहीं आज जो अमल किया वो कबूल भी हुआ कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कोई दिखावा तो नहीं हो गया। और कभी उनको उम्मीद होती है कि नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला आज तो बहुत कोशिश के साथ दिन गुजारा था, अल्लाह ने जरूर कबूल किया होगा।
یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کہا تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نفس، نکرہ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نفس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، جنتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں نا کہ میری نماز، میری عبادات، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے. قربانی دینے کی ضرورت بھی تو تبھی پڑتی ہے نا جب ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ یہ راستہ یہ راستہ، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے تب قربانی دینی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میری اپنی مرضی کا، ہم نے تو دین الحمدللہ اپنی مرضی کا بنایا ہوا نا کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے سے نہیں ہوتا، ہاں یہ والی بات اچھی ہے، یہ والی میں کر لوں گی کیونکہ یہ تو میں کر سکتی ہوں نا، اور اگر یہ میں نے کیا تو میرے تو نفس پہ آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، تو یہ میں نہیں کر سکتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اور اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اس کو یاد کریں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا ان لفظوں سے اس کو جب بولیں گے نا تو یہ یاد کریں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں، کہ آج میں نے زندگی میں، آج کے دن میں کوئی بھی ایسی چیز میری زندگی میں آئے گی نا جس میں مجھے ادھر کا یا ادھر کا فیصلہ کرنا ہے، اپنے نفس کا فیصلہ کرنا ہوگا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا فیصلہ کرنا ہوگا، تو پھر میں نے کس راستے پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. دوسرا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم نے ابھی اسی سورہ میں یہ پڑھا تھا نا وہ 9 چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے حلال و حرام کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے، کیونکہ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ یہ حرام ہے، کدھر لکھا ہوا ہے حرام ہے. آپ یہ آیا کا نمبر یاد کر کے نا اس کو انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہوگا، وہ آپ نکال کے دکھا سکتے ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ حلال و حرام جو 9 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں، یہ تو صرف مکی دور کی بات ہے نا، ابھی تو مدنی دور سٹارٹ ہونا تھا، ابھی تو وہاں پہ آزاد ریاست بنی ہے، تو وہاں پہ تو قانون بننے تھے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آنے تھے. مکہ میں جا کے شراب حرام ہوئی تھی، اور پھر جو سود حرام ہوا تھا، اور پھر جو باقی کے سارے احکامات تھے، یہ والے احکامات تو ابھی صرف مکی دور کے ہیں جو حرام ہوئے. تو اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ آیا یاد ہونی چاہیے. اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیا نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 163 میں کہ لا شریک لہو، کہ نہیں ہے کوئی شریک کس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وبذالک، اور اسی کا امرتو، حکم دیا گیا ہوں میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے ان کو کہ سب سے پہلے اس پہ عمل کرنے والا مسلمان کون ہوتا ہے. اسلام کس کو ہم کہتے ہیں کہ سبمیشن کرنا نا، کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیار ہوں آپ کا حکم ماننے کے لیے، تو سب سے پہلے تو میں ہی اس پہ عمل کرنے والا ہوں. حضرت عائشہ نے کیا بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل کہہ دیجیے اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی اور رب، کہ کیا میں اللہ کے سوا، تو مجھے تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، مجھے وہ راستہ دکھا دیا، وہی میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب کیا تم چاہتے ہو، یہ کیوں آئی تھی کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ ولید بن مغیرہ اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ جو مسلمان ہو رہے تھے، لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے واپس آ جاؤ مذہب میں، اگر تم کیا ڈرتے ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نا تو کل کو ہم تمہارے جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے قل اغیر اللہ ابغی، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور تلاش کروں، ربن رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تو ہر شے کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتا، کُلُّ نَفْسٍ، کوئی نفس، الا مگر علیہا، مگر جو اس پر. اب یہ آیت بھی اپنے غور سے سنیے، جو میں نے کہا تھا نا آج کے سبق میں 3 سبق ہوں گے، یہ والا سبق بھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتا،
कुल्लु नफ्सिन, कोई नफ्स, इल्ला मगर अलैहा, मगर जो वबाल उस पर होगा, मतलब जो बोगे वही काटोगे, और वला ताजिरू, और नहीं बोझ उठाएगी, वाजिरातुन, कोई बोझ उठाने वाली, विजरा उखरा, बोझ किसी दूसरे का। अब देखिए इसी आय की तफसीर हम देखते हैं, हमें मिलेगी कि सूरत आबसा में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि फाइजा जाअतिस साखा, साखा कहते हैं जो बहुत शोर, ऐसा जो कानों को फाड़ देने वाला शोर होता है ना, कि जब कानों को बहरा कर देने वाला शोर, मतलब क्यामत के दिन की बात हो रही है, वो दिन आएगा ना, यौमा, अब अल्लाह अकबर, ये इतना डर लगता है इस सूरा को पढ़ के, आप भी खुद भी पढ़ के देखिएगा, आबसा सूरत की आयत नंबर अल्लाह अकबर 33 है कि यौमा यफिरुल मरु मिन अखी, कि उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, व उम्मी ही, और अपनी माँ से, व अबी, और अपने बाप से, व साहिबती ही, और अपनी बीवी से, व बनी, और अपने बेटों से, लिकुल्ली इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, और उस दिन हर इंसान जो है ना वो दूसरे से बेपरवाह हो जाएगा। अल्लाह अकबर, वो ऐसा दिन होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिनके पीछे लग के तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा। हर इंसान को देखिए उस दिन जो भी गुनाह होंगे ना, वो शक्ल की सूरत में सामने आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में, मैं बार बार आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आपको जब भी टाइम मिले ना, तो 30th पारा की कोई एक सूरह, क्योंकि वो छोटी सूरतें हैं ना, उनको तर्जमे के साथ तो थोड़ी सी तफसीर उसकी देख लिया करें। ऑनेस्टली पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। बैयना आयात हैं आखिरत के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन क्या होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अच्छा हमने तो बच्चों को पाल दिया, बड़े हो गए, अब जो वो कर रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे उनका पूछेगा, हम तो उनके जिम्मेदार नहीं हैं। तो उसके बारे में अब ये देखिए, क़यामत के दिन ना डिफरेंट मराहिल होंगे। जैसे हम कहते हैं ना, कब्र का मरहला होगा, उसके बाद पुल सरात पे गुजरने का, फिर उधर इंतजार करने का, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का, फिर वो मरहला भी आएगा जब हमारे नामा माल हमारे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर बाएं हाथ वाले कैसे होंगे, जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे वो खुशी के साथ अपने जो घर वाले हैं उनकी तरफ भागे जाएंगे और उनको बताएंगे। अब वहां पे, यहाँ पे तो हम ये पढ़ रहे हैं कि उस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, और इस आया में हम पढ़ते हैं कि वो तो खुशी से अपने घर वालों की तरफ जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होंगे जहां से इंसान गुजरेगा। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था ना कि बच्चे जो है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें तो उसका कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल अनकबूत की आयत नंबर 13 में कहा, और वो जरूर अपने बोझ उठाएंगे, जैसे हमने इस आया में पढ़ा, वह अस्कालन मा अस्कालिहिम, और कई और बोझ साथ अपने बोझों के। राइट, क़यामत के दिन एक इंसान अपने गुनाहों का बोझ उठाया होगा और कई और बोझ भी उठाए होंगे उन्होंने अपने बोझों के। तो इसका क्या मतलब है? तो अब आगे देखिए सूरत नहल में इसी की तफसीर और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं 25th आया में, ताकि वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों के पूरे बोझ उठाएं, जो अभी हमने पढ़ा, और कुछ बोझ उन लोगों के उठाएं जिन्हें वो अपनी जहालत से गुमराह करते थे। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि जिनको हम, अल्लाह ना करे हम कोई गलत काम करें, कोई नहीं होता ना, तू भी चल मेरे साथ ना, चल मूवी, बड़ी अच्छी मूवी आई है, तुम भी चलो, हम सारे मिलके चलते हैं। अक्सर हम करते हैं ऐसे। अल्लाह अकबर। अगर कोई कहेगा ना कि नहीं जाना, नहीं नहीं कुछ नहीं होता यार, मूवी तो है, ड्रामा ही तो है, ऐसे कितनी दफा कहते हैं ना। तो ये देख, गौर कीजिए, और कुछ बोझ उन लोगों के उठाएं जिन्हें वो अपनी जहालत से गुमराह करते थे। सुनो, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सुनो वो कैसा बुरा बोझ है जिसे वो उठाते हैं। और अब देखिए, ये मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, मौता की हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बहुत प्यारी हदीस है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کی ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کو برابر اجر ملے گا. الحمدللہ. یہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو آنیسٹلی کہتی ہوں کہ وہ جو ابھی ہم قرآن کا ایک سفر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ 1 فیب سے، تو جن لوگوں نے بھی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، جس کو اس میں انرول کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث آپ غور سے سن لیں کہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے قیامت تک آپ لوگوں کو اس کا بھی اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ان کو مل رہا ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، اللہ اکبر، تو اس کو اس کی گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی. دیکھیں ہم تو کوئی ایک فار ایگزامپل برا سا فیشن، بری سی بات ایسی سکھا کے اگلے کو چلے گئے، اب وہ قیامت تک آگے سے آگے سے آگے چلتی رہے گی، اور وہ گناہ اللہ اکبر وہ لکھا جاتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب دوسرا سوال یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے جرم کی سزا نہیں پائے گا، یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اپنے اپنا بوجھ اٹھائیں گے تو پھر سزا کیسے ملے گی؟ تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں یہ فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنو. کون لوگ ہیں آمنو؟ میں اور آپ ہیں نا جو مسلمان ہیں. یہ تو نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں کی بات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ انفسکم، اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنا ایک حکم ہے یہ، انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو گھر والے کس کے ہوں گے؟ ماں باپ کے ہوں گے نا. ابھی دیکھیں یہاں پہ کیونکہ عورتیں ہم لوگ کلاس لے رہی ہوتی ہے تو اس لیے میں عورتوں کی زیادہ بات کرتی ہوں، لیکن میاں بیوی دونوں کی بات ہو رہی ہے، باپ اور ماں دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چغلی سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چوری سے بچاؤ؟ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز نارا کا لفظ؟ آپ کو پتہ ہے جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نار کا لفظ کیوں استعمال کیا یہاں پہ. کیونکہ دیکھیے ویژولائز کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ہر گناہ اس آگ جس کی طرف ہم کو، کیونکہ قیامت کے دن جو گناہ ہے نا وہ تو شکل کی صورت میں نظر آئیں گے نا، تو وہاں پہ تو اتنی اللہ نہ کرے کہ کیسی آگ ہوگی. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کیا قیامت کے دن حال ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے، رائٹ، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ ایسا ہے کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ٹورڈ آگ کے جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ آگ میں جا رہا ہے، یہ گر جائے گا اس میں. بچہ چھوٹا ہے آپ کا، اس کو نہیں ابھی اتنی تمیز ہے کہ کیا کرنا ہے. آپ کیا کرو گے؟ آپ ایسے تو نہیں کرو گے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی دعوت دینے کی بات، اللہ کی پہچان کرانے کی بات آتی ہے تو ہم کیا، بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں؟ بیٹا پڑھ لو نا. کتنی دفعہ تمہیں کہوں؟ اچھا میں بار بار کہتی ہوں نا تو بچے میری وہ بھاگ جاتے ہیں میرے سے. اب میں بار بار تو نہیں کہنے والی ہوں. ایسے ہوتا ہے نا. اب یہی سینٹنس اپنے پاس رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں وہ آگ لگی ہوئی، آپ کا بچہ جا رہا ہے. آپ پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوا کہو گے بیٹا آگ کے پاس نہ جانا، بیٹا دیکھو جل جاؤ گے، بیٹا بڑی تکلیف ہوئے گی، اور گر گئے تو مر ہی جاؤ گے، بیٹا نہ جانا. ایسے کہو گے آپ؟ واللہ ماں خود گر جائے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے. اس انٹینسٹی سے اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وہ العلم کون سا ہے؟ یہ فزکس، کیمسٹری، الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. یہ بات ہو رہی ہے العلم کی، کہ اللہ کی پہچان. یہ قرآن کا علم، بیسک علم سب دینا یہ ماں کا فرض ہے. ماں سب سے پہلے ٹیچر ہے اپنے بچے کے لیے، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ علم نہیں دیا نا تو پوچھا جائے گا.
اگر آپ نے اپنے بچے کو بیسک اللہ کی محبت دے دی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس کو بتا دیا، بیسک رولز آپ کی کہ اپنی زندگی میں بیٹا کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا سکھا دیا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا، کیونکہ بچے تو آپ کے پاس ہے نا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ہوتے ہیں جب کالج میں جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب بچے کو شروع سے آپ نے یہ ساری چیزوں کی عادت ڈال دی کہ زندگی کے فیصلے کیسے کرنے ہیں بیٹا، زندگی میں اگر یہ مسئلہ آ گیا تو آپ نے کیسے کرنا، کیونکہ یو آر اے ٹیچر آلسو. اس سے خوبصورت ٹیچر، اس سے پیاری ٹیچر کون ہوگی جس کے اندر ماں کا جذبہ بھی ہو اور وہ استاد بھی ہو. اسکول کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے نا، کالج کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے بچوں کو اللہ کی پہچان، تو یہ کون سکھائے گا؟ اگر نہیں سکھائی تو جواب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اب بچے تو ایسے ہو گئے تو اب میرا کیا قصور ہے. دیکھیں اب کیا ہے کہ ہمیں بھی ابھی سمجھ آئی، فار ایگزامپل بچے بڑے ہو گئے، سب سے بڑی بات کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. اس کے بعد دیکھیں بچوں کو کہنا شروع کریں، اچھے طریقے سے بھی ان کو بتانا شروع کریں. اور اگر بچے نہیں سنتے، اگر بچے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی کہتے رہیں، کیونکہ واللہ اگر آپ نہیں کہیں گے نا تو کوئی اور ان کو نہیں کہے گا. ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس زندگی کتنی ہے، کل کو جب ہم نہیں ہوں گے نا تو بچوں کو ایٹ لیسٹ یاد آئے گا کہ میری امی مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی. بچے آئیں گے اس طرف، انشاءاللہ آئیں گے. کبھی یہ مت فکر کریں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ تو اپسیٹ ہی ہو جاتے ہیں. آپ کہتے رہیں پیار سے کہتے رہیں، گلے لگا کے کہیں، حق کر کے کہیں ان کو کہ بیٹا مجھے یہ جو چیز میں نے تمہیں بچپن میں نہیں سکھائی تھی، میں مانتی ہوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن بچہ یہ ایسے کر لو. نہ بھی کریں گے نا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں دین جو ہے نا اللہ سبحانہ یہ ایک نور ہے، جب اس کا بلب جلتا ہے نا، بچے نہ بھی روشنی لینے کی کوشش کریں، نہ چاہیں کہ ان کو یہ نور ملے، پھر بھی روشنی ان تک پہنچے گی انشاءاللہ. تو اس لیے یہ والی آیت میں مجھے بتانا بہت ضروری تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بس ہمارا تو فرض ختم ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، تو نہیں پوچھا جائے گا. کیونکہ بچے دیکھیں حضرت نوح کی اگزامپل دیتے ہیں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھی تو بچہ ایسے ہو گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی تھی. آپ ذرا دیکھیں ہم نے کتنے سال تبلیغ کیے. اس کے بعد دیکھیں آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. اس کے بعد اگر بچہ اللہ نہ کرے اگر غلط راستے پہ چلا گیا نا، پھر آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وسعت کے مطابق میرا پیغام اپنے آنے والی نسل کو دے دیا تھا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر بتائے گا تمہیں. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، کہ جو تم اختلاف کرتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن تمہیں بتائیں گے. اب آئیے آخری آیا ہے الحمدللہ سورۃ آل انعام کی، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیا ہے. اس آیا کو بھی اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو آنیسٹلی زندگی کے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے. کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جَعَلَكُمْ بنایا تمہیں خَلَائِفَ الْأَرْضِ زمین پہ جانشین. خلیفہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو تفسیر میں آتا ہے کہ آخری نبی ہے، ان کی امت آخری امت ہے، کیونکہ یہ امت تمام امتوں کے بعد ہے اس لیے یہ تمام امتوں کی خلیفہ ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، اور ہر انسان جیسے ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ خلیفہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دیکھیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ زمین میں اللہ کے احکامات جاری کرے. اب یہ تو سمجھ آ گئی بات کی نا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے وَرَفَعَ، اور بلند کیا بَعْضُكُمْ تمہارے بات کو، فوقا اوپر، بعدن بعد کے، درجات درجوں میں. یہ جو درجے ہیں نا دنیا میں، امیری غریبی اور کسی کو صحت مل گئی، کسی کو بیماری مل گئی، کسی کو
हेल्दी माइंड मिल गया, किसी को हर तरह की चीज आप सोचें कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो खुद से दर्जे बनाए हैं। वरफ़ा और बुलंद किया बादुकुम फौका बादिन दराजात, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बास को बास पर दर्जात दिए हैं। क्यों दर्जात दिए हैं? अक्सर हमारे होता है ना, लियबलुवकुम, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाए कि अगर नहीं मिला तो क्या उस पर शुक्र करता है बंदा मेरा, और अगर मैंने दिया है तो उस पर शुक्र करता है कि नहीं, और अगर जब मैंने छीन लिया उसे तो उस पर सब्र करता है कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का देना भी और अल्लाह सुब्हानहू तआला का लेना भी आजमाइश है। और बल्कि ऑनेस्टली जब अल्लाह सुब्हानहू तआला नवाजते हैं ना, तो आजमाइश बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो हकूक है ना सारे लोगों के, उधर फिर आके बंदा फंस जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियबलुवकुम, ताकि वो आजमाए तुम्हें, फीमा आताकुम, उसमें जो दिया उसने तुम्हें, इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, सरीउल इकाब, बड़ी जल्द पकड़ने वाला है, बड़ी जल्द सजा देने वाला है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और वो बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला भी है। अब देखिए हम सूरत मुल्क में भी यही बात पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना तारुफ करवाते हैं कि कौन है रब, कि जो हर चीज पर मालिक है। व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी जो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ना, और तुम्हें इस दुनिया से जब तुम्हें वापस जाना है, तो ये सारा मामला क्यों किया? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो ये आजमाए कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है। ये है बात सारी की सारी। ये अगर हमें समझ आ जाए ना, हमारे सारे शिकवे खत्म हो जाएं, सारी शिकायतें अल्लाह सुब्हानहू तआला से खत्म हो जाएं, कि हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इस दुनिया में भेजा है, तो मकसद क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि इंसान इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक अमल करता है या नहीं करता। देखिए अल्लाह के अहकामात पे अमल करना बहुत आसान हो जाता है जब हम अपने आप को बेच देते हैं। शुरू में मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि अभी हम इधर है या उधर है, इधर है या उधर है, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक दफा बंदा कहता है ना, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला अब इसके बाद मुझे नहीं पता, बस मैंने इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना, मैंने बेच दी अपनी जान और अपना माल, उसके बाद हर कदम आसान हो जाता है। अल्लाह का वादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम आऊंगा, तुम चल के आओ मैं भाग के आऊंगा। बिल्कुल वही हाल हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस तरह से अल्लाह के रास्ते में भागते हैं। आपने इरादे करने हैं, थामना अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 44 हुए, वाओ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी सूरत अल-अनआम को आज खत्म किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है उस पे हम अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां कर दे। देखें मकसद ये नहीं है कि सूरा खत्म, ये वाली खत्म, वो खत्म, इतने पारे खत्म। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कुरान एक दफा पढ़ लिया, समझ लिया। बात अमल की है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक आया भी अगर हमें समझ आ जाती है ना, एक आया, तो उस पे अमल कर लेंगे, हमारी जिंदगी बन जाएगी। बाकी आया तो वो होता है ना कि जैसे अपने आप को करने के, जैसे अब मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि गैस डालते हैं जैसे गाड़ी में और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, वो वाला हाल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की, फिर से मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखिए कुरान बैयना है। वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कुरान की समझ नहीं आती है, झूठ बोलते हैं। जो लोग आपको ये डराते हैं ना कि कुरान बड़ा मुश्किल है, झूठ बोलते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने कुरान को आसान बना दिया। जिसने ये मशीन बनाई है, जिसने इंसान को बनाया, वो खुद से कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि मैंने कुरान को आसान बना दिया। है कोई सीखने वाला? मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए हमारे अमल के लिहाज से कुरान पाक में सब आयात बैयना है, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी।
सिवाय इसके जो फिक के बात है, जो वो कुछ ऐसी असूल हैं जैसे विरासत का समझ लें या इस तरह की बात आती है, कानून की बात आती है, तो वो आप आलिम दीन से पूछ सकते हैं। लेकिन अमल के लिहाज से अगर आप देखेंगे अपने किरदार को अपने मजबूत करने के लिए, तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। आप सूरह बकरा की शुरू का एक रुकू अगर आपको समझ आ जाएगी ना, वल्लाही तो पूरी जिंदगी की आपको समझ आ जाती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने उसमें सारा बता दिया कि कौन, 4 ही तो गुरोह हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में 4 गुरोह हैं। आप देख लें कि कौन कौन से, और अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी क्लियरली बता दिया कि देखो ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, और उनकी आदतें बता दी कि ताकि तुम पहचान सको, उस बीमारी को पहचान सको कि जो हमारे अंदर है, ताकि हम उसको दूर कर सकें और हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह सुब्हान तआला जिनसे मोहब्बत करते हैं। हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहलाने वाले बन जाए। देखिए कुरान पाक में जितने जन्नतों के वादे, अल्लाह सुब्हान तआला की रहमतों के वादे, अल्लाह के करम के वादे हैं ना, वो सारे के सारे या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लिए है, कि जो ईमान लाए और जो अल्लाह सुब्हान तआला की राह में भागने वाले बन गए। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुनाफिकीन की जो निशानियां बताई है ना, आज आप सूरत बकरा का पहला रुकू पढ़ के देखिएगा। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन जो है ना वो झूठा नहीं हो सकता। और आज आप अपनी जिंदगियां जरा देखिए, हम कितनी कन्वीनियंटली आराम से कोई ना कोई बात पे छोटा सा भी लगता है कि कोई बात नहीं, तो झूठ नहीं है। चुगली के बारे में आप देखिए, तकब्बर के बारे में आप देखिए, ये वो चीजें हैं जो दीमक की तरह हमारे ईमान को खा रही हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आती है। अल्लाह इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छा दोस्त जो होता है वो खुशबू की तरह होता है। अगर आप उसके पास बैठे हुए हैं, अगर आप वो खुशबू नहीं भी लेना चाहते, फिर भी आप उसको उसको स्मेल करते हैं, आपको अच्छा फील होता है। अगर आपका दोस्त अच्छा है ना, तो वो आपको टोक देगा, आपको कहेगा छोड़ो ना, ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपका दोस्त ऐसा होगा जिसके पास खुद ही ईमान का वो लेवल नहीं होगा, अगर आप उसको कोई एक बात बता रहे हो जो किसी की चुगली है या कुछ बहतान लग रहा है किसी पे, वो आपके साथ और मिल जाएगा कि हाँ तुमने फलां के बारे में सुना था, उसके बारे में भी लोग ऐसे ही कहते हैं। और वो फिर बात से बात निकलते निकलते हमारी सारी नेकियां, हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया था कि वो जो नेकियां लेके आएगा तो उसको एक नेकी की जगह 10 नेकियां मिलेंगी। तो कई दफा ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया में ही अपनी नेकियां जाया कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमने तो इतने अच्छे काम किए, हम तो भाग रहे हैं अल्लाह की राह में, लेकिन दिखावा करके, तकब्बर करके, दूसरों को ताना दे के किसी की मदद की, तो उसको स्पेशली पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि आपकी काम वालियां आपके पास होती हैं, बड़ा इम्तिहान है। मैं जहां पे हमेशा फख्र से ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा रॉयल कल्चर है कि हर एक के पास नौकरानी होती है, और जैसे लाइफस्टाइल की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो हर एक को अपना काम सारा खुद करना पड़ता है। तो लेकिन आप देखिए कि जहां पे वो रॉयल कल्चर की बात होती है, वहां पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। क्योंकि देखिए अल्लाह दर्जात तो अल्लाह ने दिए हैं, किसी को अमीर किसी को गरीब तो अल्लाह ने बनाया है ना। तो अगर आप उस मुकाम पे हैं कि वो आपके अंडर काम करते हैं, तो आपके हक जरा देखिएगा कि उनके हुकूक कितने ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे पकड़ हो जाएगी। अगर बाहर ना भी निकले ना, कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसकी झुग्गी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो किसके घर में खाना था कि नहीं, आजकल तो हमें पता ही नहीं चलता। तो वो लोग जो आपके घर में है ना, उनके भी आके रिश्तेदार होते हैं, ये जानने वाले होते हैं, जब पता लगना होता है तो हम सारा कुछ पता लगा लेते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें, अल्लाह सुब्हान तआला हमारी जिंदगियों में दीन ले आए। हमारा देखिए दीन वही बात कि हमारी जिंदगियों का एक एक अमल, एक एक काम जो है ना, अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात के अंदर आ जाए, और बहुत आसान है। देखिए वो हमेशा अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब इस्लाम पे पूरे का पूरा अमल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा। एक दफा अपने आप को पक्का करके देखें, अपने आप को एक दफा जमा के देखें, फिर आपको इसकी लज्जत का एहसास होगा।
پھر جو یہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے نا اس کو ملینز میں آپ وہ بائی نہیں کر سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں جو آتی ہیں نا آپ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ نہیں ہوتا، میں یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں امتحان نہیں آئیں گے، لیکن پھر آپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ جائے گا، پھر آپ کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے گا، پھر آپ شکوے کرنے سے دور ہو جائیں گے، پھر آپ ہر چیز میں سے پازیٹیو چیز دیکھیں گے اور آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کریں گے. ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں اپنے گھر سے دیکھیں، اپنی اولاد سے، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے چھت ہونے کا گھر میں، آپ عزت کے ساتھ کسی گھر میں، آپ کی سردیاں ہیں کمر ہیٹر کے آگے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی آپ اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھیں. اور پھر اگر کوئی چیز نہیں ہوتی نا ہم اس کو لے کے جو ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ چھینتے ہیں نا، اور چھیننے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں کہ انسان تو ڈیزرو تو نہیں کرتا تھا جو کچھ تجھے ملا ہے، یہ میری عطا تھی جو میں نے تجھے دی ہے، اور تو اتنا نہ شکرا کہ تو نے اس کا تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ میں نے تیرے رب نے کیا دیا ہے تجھے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی چیز چھنتی ہے نا تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اس وقت صبر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے تو بے شمار. حضرت ایوب کی بات یاد ہے آپ کو، ان کی وائف جو تھی ان کو کہتی تھی کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے، کتنی تکلیف میں تھے نا، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے نا کہ آپ اللہ سے دعا تو کریں، آپ تو رسول ہیں، آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو وہ کہتے تھے کہ اتنے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، ابھی تکلیف میں گئے مجھے دیر ہی کتنی ہوگی، اتنی دیر تو ہونے تو کہ میں اللہ سے شکوہ بھی کروں کہ یا اللہ اب میری بیماری دور کر دے. یہ تقویٰ کے لیول ہوتے ہیں. دعا کر سکتے تھے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ تقویٰ کا لیول ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پہچان عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے. ہم ان کے وارث ہیں نا سارے کے سارے، جتنے مسلمان ہیں. دیکھیں اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام ہم لوگوں کا، چلتے پھرتے ہم دعویٰ دینے والے ہیں. اسپیشلی جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا، ہم باہر جب نکلتے ہیں دوسرے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا تو ہمارا کردار ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے لوگ دیکھتے ہوئے کہیں کہ یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے. اب جناب آج میرا خیال ہے یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر سے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جو ہمارا نیا کورس شروع ہو رہا ہے، جن لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے آپ پلیز صبر کے ساتھ کرتے رہیں، اپنی ٹیچر کو میسج کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ٹیچرز مل گئے ہیں. صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پے کر سکتے ہیں اور جو نہیں پے کر سکتے ان کے گروپ ڈفرینٹ ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہمیں سپانسرز مل رہے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکتے ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹ پھر ایک ٹیچر کو ان کے اسٹوڈنٹ ہم دے رہے ہیں جو پے نہیں کر سکتے، اور جو پے کر رہے ہیں ان کے گروپ علیحدہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ فرسٹ فیب سے آپ لوگوں کی باقاعدہ کلاس شروع ہو جائے گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بہت بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ یہ میتھڈ ہی بہت آسان ہے اور آسانی سے انشاءاللہ آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پڑھانا اور آپ لوگوں کا پڑھنا قبول کرے. ان کو عبادت کے طریقے دکھائے پھر کہ کس طرح سے حج پرفارم کرنا ہے، کس طرح سے اس کی عبادت کے طریقے ہیں. آدم علیہ السلام نے، یا جیسے آدم علیہ السلام جب آئے تھے اس دنیا میں سب سے پہلے تو ہدایت تو اللہ کی، وہ تو یہ نہیں تھا کہ اچھا تم جاؤ دنیا میں اب جو تمہارا دل چاہتا ہے تم اس طرح سے منانا ہے اللہ کو، کیا ہے کھڑے ہو کے کچھ بھی بات کر دو. طریقے سکھائے گئے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں آخری جب 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا. عرفہ کے میدان پہ ابھی ہم نے اسی سورہ میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم،
آج کے دن میں نے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اکمل تو میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت کو، وَرَدِیتُ اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام دین، اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے میں راضی ہو گیا۔ اتنی بڑی آیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے جب حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے اس دن، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت جس سے نازل ہوئی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی تھی، ایک تو حج کے بعد کی عید تھی اگلے دن، اور وہ جو عید کا کیونکہ جمعے کا روزہ تھا نا، کہ ایک جمعے کی عید تھی، اور دوسری اس آیت کی وجہ سے بھی خوشیاں منائی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ اب دیکھیے کمپلیٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل، میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں، میں آپ کو ایک باکس دیتی ہوں جس کے اندر جولری ہے، اور پوری بھر کے میں پوری پیک کر کے آپ کو ایک باکس دے دیتی ہوں۔ اب آتے ہیں، ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے جولری کا باکس بھرا ہوا مل جائے گا۔ اب دیکھیے آپ باہر جاتی ہیں، آپ کو ایک اور سیٹ پسند آ جاتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس باکس میں سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، تو باکس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، کمپلیٹ ہے، اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کیا کریں گی؟ اب کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں سے نکالیں گی اور دوسری اس کے اندر ڈال دیں گی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی سننا، کوئی نہ کوئی فرض، کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نکالنی پڑے گی دوسری ایڈ کرنے کے لیے۔ دین میں آپ دیکھیں کوئی چیز عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے فکس کر کے کہ یہ چیز ایسے ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ دیکھیے ہم کیا نماز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ چلو جی ثواب کی خاطر، لوگ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، تو حرج کیا ہے، صبح فجر میں ہم 2 فرض جو پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 فرض کی جگہ ہم 4 کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ہم زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں۔ ظہر میں ہم زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، تبھی تو سننا پڑھتے ہیں، تبھی تو نفل پڑھتے ہیں۔ اب ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین ہی آخر نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا جاتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ شہد کھانے سے اپنے آپ کو منع کیا تھا کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا، رائٹ؟ اپنے اوپر جیسے قسم کھا لیتا ہے بندہ کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کو منع نہیں کر سکتے، حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی سے ہم دین میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب یہاں پہ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ رجب کے بارے میں اب ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی کہ دین کے بارے میں، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین ایکچولی کیا ہے۔ دیکھیں وہی بات، جیسے حج ہے تو حج کے مہینے میں ہی کرنا ہے، حج کے دنوں میں ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو جی اب مجھے ٹائم ہے تو میں حج جا کے اب کر آتی ہوں، جانا تو ادھر ہی ہے، انہی جگہوں پہ جا کے حج پرفارم کروں، نہیں، حج کا جیسے طریقہ ہے، جس طرح کا ہے اسی طرح سے کرنا ہے۔ روزوں کے مہینے ہیں، عبادت کے نفل کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں جو عبادت ہیں، پہلے تو ان کو دیکھ لیں، کیونکہ میں اس لیے بھی زیادہ آج ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ میری بہن نے تھرسڈے سے مجھے ایک دن پہلے سے فون کرنا شروع کر دیا تھا کہ تھرسڈے کی نماز نہیں بھولنا، اور نماز میں کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں۔ ایسے آپ کو کس نے یہ بتایا پڑھنے کا؟ تو اس نے پھر مجھے ایک واٹس ایپ پہ پوری ویڈیو بھیج دی کہ اس نماز سے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، 27 رجب کو جاگا جاتا ہے،
کہ یہ معراج کی رات ہے۔ نمبر 2، اس کے اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر الصادق رحم اللہ علیہ کے جو کنڈے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ بات ہم، کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا رب العالمین ہمارے سینے کو کھول دے، یا اللہ ہمارے دماغوں کو کھول دے، تاکہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے جو حق ہے۔ کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب عبادت کو ہمیں عادت ہوتی ہے نا کرنے کی، تو پھر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ جی ایسے نہ کرو، کیونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بندے پہ غصہ آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ضد میں آ کے ہم اس کو نہیں لیتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ سے آنیسٹ ہو کے دیکھیں گے کہ یہ چیز کیا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو معراج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں 27 رجب کے بارے میں، جو پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری امی بھی کہا کرتی تھی، تو ہم بھی بیٹھ جاتے تھے، ہم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور آگے آج جو آیت پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی وہاں سے دیکھیں گے کہ رجب معراج کے بارے میں کو آلموسٹ اگر آپ دیکھیں نا 30 سے زیادہ آپ کو روایات ملیں گی، 30 سے زیادہ روایت ملیں گی۔ کسی میں سال فرق ہے، کسی میں مہینہ فرق ہے، کسی میں دن فرق ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر 30 میں سے فار ایگزامپل 4-5 آپ کو روایت مل بھی جاتی ہیں کہ وہ 27 رجب بھی تھی جس میں معراج ہوئی تھی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی تو اگلے سال صحابہ نے یہ رات کی عبادت کو خاص کیا تھا؟ چلے صحابہ نے نہیں کیا تو تابعین نے کیا تھا، کیا تبع تابعین نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اب نمبر 1 یہ دیکھیے کہ آخر اتنی بڑا واقعہ تھا، معراج کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا، کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا، تو آخر اس کے بارے میں تاریخ کا کیوں نہیں پتا؟ کیوں 30 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں کہ یہ ڈیٹ تھی، شاید یہ تھی، شاید یہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تاریخوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سبق ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو کوئی واقعہ ہوتا تھا نا اس سے سبق لیتے تھے کہ یہ واقعہ کیا ہوا، اس میں کیا ہوا تھا، معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا تحفے عطا کیے تھے، اس کے بارے میں ساری چیزیں تھیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہمیں اختلاف آتا ہے نا، ڈیٹ کا پکا نہیں پتا، لیکن وفات کا پتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا شروع ہو گئے تھے، کچھ پتا تھا، لیکن اس زمانے میں نہیں پتا تھا۔ ہم وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تاریخ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں کیونکہ رواج ہی نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اگر یہ پتہ بھی تھا تو پھر نمبر 2 وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تھا، اس کے نہ کہا تھا اس کے بارے میں، نہ صحابہ نے کیا تھا۔ ہاں، اگر وہ اس رات کو آپ کی عادت ہے، آپ تہجد گزار ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ اس رات کو بھی پڑھے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اس رات کو آپ کو عادت ہے، فار ایگزامپل روزے رکھنے کی عادت ہے، آپ ایوری منڈے کا اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اب ایام 20 کا جو 3 دن کے مہینے کے روزے ہیں اس کے اندر یہی تاریخ آ جاتی ہے، آپ پھر روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خاص اس کو عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے ایک ایڈ آن چیز کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے اوپر جھوٹ بول کے کوئی بات کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ لوگ اتنے آرام سے جب یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے
کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا، کیونکہ معراج کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ رجب کا سب سے خوبصورت، دیکھیے اگر منانا ہی ہے نا تو پھر سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے فار ایگزامپل آپ اسی پہ ہیں کہ اس دن رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ معراج کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ لے کے گئے تھے، وہاں پہ ہمیں کیا تحفے دیے گئے تھے، مسلمان امت کو کیا کہا گیا تھا، کیا پیغام دیا گیا تھا، تاکہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، تاکہ ہم یہ چیزیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اب جب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ معراج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کیا تھا، معراج کیا تھا، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، تو ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک وقت میں، ایک حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ کیوں ایسے کیا تھا، تاکہ دکھائے اس کو، من آیاتنا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا، ایک جو بہت سٹرونگ ایک کال ملتا ہے کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی، اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی، کیا حال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے دوران میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں پھر فوراً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے ابو طالب کون تھے، حضرت علی کے فادر تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امان تھی وہاں پہ وہ حضرت جو ابو طالب کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ سردار تھے، اور اس زمانے کا یہی رواج ہوتا تھا کہ وہ کسی کی امان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بیکاز آف ابو طالب۔ اب جب بھی کبھی وہ پریشان ہوتے تھے، گھر جاتے تھے، تو ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھی وہ ان کو تسلیاں دیتی تھی، تو اس وقت ایک دم دونوں کے دونوں جو اتنے سٹرونگ ان کے ریلیشن تھے، وہ دونوں کے دونوں کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، اس کو عام حزن بھی کہتے ہیں، کہ بہت سیڈ تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کو اس کا دل کرنے کے لیے، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بلاتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا۔ اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو 2 فرشتے آتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم